السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ آج اسی کے تعلق سے میں ایک حدیث پاک لے کر کے آیا ہوں اور انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد وہ حدیث آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و منال نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کہا جس کے پاس روپیہ، پیسہ، مال و منال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کے پاس روپیہ، پیسہ، مال، دولت نہ ہو وہ مفلس نہیں ہے۔ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا۔ دنیا میں نماز بھی پڑھا تھا، روزہ بھی رکھا تھا، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، صدقات بھی کیا تھا، ان سب کا ثواب لے کر کے وہ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو ناحق قتل کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر تہمت لگائی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو ان لوگوں کو دے دے گا، اس کے تمام نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور دوسرے لوگوں کے، دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے، دوسرے کا گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو سمجھ گئے حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا کہ ایک میدان محشر میں آنے والا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کے ثواب لے کر کے آئے گا۔ دنیا میں اس نے سب کچھ کیا تھا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پابند بھی تھا، صدقات و خیرات بھی کیا تھا، ان سب کے ثوابیں لے کر کے، نیکیاں لے کر کے وہ میدان محشر میں آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناحق قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا، ان لوگوں میں ان کی نیکیوں کو تقسیم کر دی جائے گی اور دوسرے کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مفلس وہی ہے۔ اب انسان ذرا سوچو، اور میرے عزیزو سوچو ذرا، اس دن تیری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جسے ہم نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا۔ کوئی ایسا نیک کام ہم نے ایسا نہیں کیا جو ہماری ریاکاری سے خالی ہو۔ نماز پڑھیں تو ریاکاری، زکوٰۃ دیں تو ریاکاری، حج کریں تو ریاکاری، صدقات کریں تو ریاکاری، کسی کی مدد کریں تو ریاکاری، ننگے کو کھانا کھلائیں تو ریاکاری، ننگے کو کپڑا پہنائیں تو ریاکاری، بھوکے کو کھانا کھلائیں تو ریاکاری، ہر کام میں ہمارا ریاکاری رہتا ہے۔ بتائیے اس دن ہماری کیا حالت ہوگی اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کر لی ہے، اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کر لی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لے جائیں گے، قیامت میں وہ بھی تیرے دشمن لے جائیں گے۔ شاید تو نے اپنی نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے، مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی، دن روزوں میں گزرتا، رات عبادت میں گزرتی، لیکن
مسلمانوں کی غیبت، مسلمانوں کو گالی دینے سے تمہاری زبان نہیں رکتی، اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر جانا، اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برآ ہو سکتا ہے، جبکہ اس دن ہر بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، قیامت کے اس منظر کو اپنے نظروں کے سامنے، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھاؤ، اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزارو۔ یقیناً اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ ہماری توبہ کو معاف قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، گناہوں سے نادم ہو کر کے توبہ استغفار کر لو۔ یقیناً پروردگار عالم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جو پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت، چغلی مت کیا کرو، کسی کا ناحق مال مت غصب کیا کرو، کسی کو ناحق قتل مت کیا کرو، کیونکہ یہی چیزیں تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جو تم رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ادھر روزہ رکھتے ہو، ادھر نماز پڑھتے ہو، ادھر زکوٰۃ دیتے ہو، ادھر حج کرتے ہو، ادھر مسلمانوں کی، لوگوں کی برائی کر کے، ان کی غیبت کر کے، ان کی چغلی کر کے، ان کے ناحق قتل کر کے، ان کے ناحق مال غصب کر کے اپنی عبادت کو برباد کر رہے ہو، اپنے نیکیوں کو برباد کر رہے ہو۔ اس لیے مسلمانوں سنبھل جاؤ، اپنی نیکیوں کو بچاؤ، اپنی عبادت کو بچاؤ، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور میدان محشر میں نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔